بچوں امید ہے آپ کو مرکزی خیال سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظم کے خلاصے کی۔ تو سب سے پہلے اس کی کے بارے میں یہ دیکھیں کہ خلاصہ کیا ہوتا ہے۔ خلاصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہمیں بیان کی جاتی ہے تو ہم اسے اس طرح سے مختصر انداز میں بیان کریں کہ پوری بات سننے والے کے لیے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بھی تحریر ہم پڑھ رہے ہیں، خلاصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحریر کو مختصر انداز میں بیان کرنا، جبکہ مرکزی خیال میں ہم نے اس خیال کو بیان کیا تھا جس کے تحت وہ تحریر لکھی گئی، تحریر کی گئی۔ خلاصے کا مطلب ہے یعنی جو بھی چیز ہمارے پاس نظم کی صورت میں موجود ہے اس کو ہم نے مختصر انداز میں بیان کرنا ہے، اور خلاصے کو ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ اس نظم کے تمام اہم نکات جو ہیں وہ مختصر انداز میں سامنے آ جائیں، اور یہ لکھتے وقت ہم نے اس بات کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اپنی لکھی ہوئی تحریر کو یعنی اس حمد کو بار بار پڑھیں، غور سے پڑھیں۔ اس کے لیے تحریر کو غور سے پڑھنا ضروری ہے۔ اور خلاصہ اگر نظم کا ہو، کیونکہ آج ہم نے حمد پڑھی ہے اور حمد ایک نظم ہے، اس نظم کا ہے تو اس میں یاد رہیں کسی بھی اور نظم کا خلاصہ لکھتے وقت آپ نے اس میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کو بار بار استعمال نہیں کرنا۔ اس میں استعمال ہونے والے جو بار بار دہرائے گئے لفظ ہیں شعر کے وزن کے مطابق، جیسے اس نظم میں میرے خدا نے، میرے خدا نے، بار بار ہر بند کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے، لیکن ہم نے جب خلاصہ لکھنا ہے تو اس میں ان کو بار بار استعمال نہیں کرنا۔ سب سے اہم بات کیا ہے کہ خلاصہ کتنا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک پیمائش ہے کہ آپ یوں کریں کہ آپ کے پاس مواد اگر 3 پیجز کا ہے تو آپ کا لکھا ہوا خلاصہ 1 پیج پہ آئے گا۔ تو اسی طرح سے جب ہم نظم کا خلاصہ لکھتے ہیں تو نظم کا خلاصہ بھی جو ہے وہ 1/3 ہوگا۔ یہ تو خلاصے کے وہ پوائنٹس ہیں جس کے تحت ہم نظموں کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے ایک خلاصہ لکھا ہے، میں اس کو پڑھتی ہوں، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کو غور سے دیکھ لیں اور اس کے تحت آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ اسی کو یاد کریں، اگر نہ لکھ پائیں تو بے شک اسے یاد کریں۔ یہ بات خیال رہے کہ یہ جتنا کام بھی آپ کو دیا جا رہا ہے یہ تمام آپ کے امتحانوں میں شامل ہوگا۔ اب میں خلاصہ شروع کرنے لگی ہوں۔ یہ زمین اللہ کی دی ہوئی خوبصورت نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس زمین پر میدان، ریگستان اور دریا اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی نے ہماری زمین کو پھولوں کی رنگین قطاریں دی ہیں، ان رنگوں ہی سے چمن میں بہاریں بکھیری ہیں۔ اس دنیا کو رونق بخشنے چاند اور سورج بنانے والا کون ہے، اور دن سے اور رات کا بنانے والا، اور دن سے رات اور رات سے دن کو بدلنے والا کون ہے؟ یہ ہمارا خدا ہے جو اس چمن کا خالق ہے۔ یہ رات کو چمکتے ہوئے تارے جو ہمیں خوب پسند آتے ہیں، اور یہ موسموں کی تبدیلیاں اور ان کی رونقیں سب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ خوبصورت پرندے، کوئل، پپیہے جو اپنی سریلی آوازوں میں بولتے ہیں، جو کانوں کو بھلی لگتی ہیں، ان کو بھی ہمارے رب نے ہی پیدا کیا ہے۔ بھوک کے وقت ہمیں رزق عطا کرنے والا، خوف اور مشکلات سے نکالنے والا وہی ہے۔ اللہ نے ہمیں برائی کے راستے سے بچایا اور سیدھے راستے پر چلایا ہے۔ الغرض ہمیں اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور اس کے لیے اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ یہ ہے حمد کا خلاصہ، یعنی اس میں شاعر ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب اس بات کو دھیان سے دیکھیے کہ اس
خلاصے کو بار بار پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے ہر بند میں کہی ہوئی جو بات وہ اس خلاصے میں مختصر انداز میں موجود ہے۔ امید ہے یہ کام آپ کے لیے آسان ہوگا۔